بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر پاکستان، آپ کی اجازت ہو تو حلف برداری کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. بسم اللہ کریں. تھینک یو سر. اب میں مفتی احسان اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف. وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اب میں تقرری کا نوٹیفکیشن پڑھ کر سناتا ہوں. In exercise of the powers conferred by Clause 3 of Article 175A, read with Article 177 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Honorable Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the most senior judge of the Supreme Court, as Chief Justice of Pakistan with effect from 17th September 2023. میں محترم صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ آنریبل مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I, Qazi Faiz Isa, do solemnly swear that I will bear the true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. میں Qazi Faiz Isa, صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت اور وفاداری نبھاؤں گا. That as Chief Justice of Pakistan, that as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and my functions and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی
اپنی بھرپور صلاحیت کے مطابق اپنی بھرپور صلاحیت کے مطابق دیانتداری اور وفاداری سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سر انجام دوں گا that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. کہ میں Supreme Judicial Council کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کروں گا. کہ میں Supreme Judicial Council کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کروں گا. That I will not allow my personal interest. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. To influence my official conduct or my official decisions. کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا. کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا. اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. And that in all circumstances. I will do right to all manner of people. According to law, without fear or favor, affection or ill will. اور یہ کہ میں ہر حال میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ کسی خوف یا رعایت کے بغیر اور کسی رغبت یا اناد کے بغیر انصاف کروں گا. May Allah Almighty help and guide me. آمین. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. جناب علی، کیا میں آپ کی اجازت سے حلف برداری کی تقریب کی کارروائی کا اختتام کر سکتا ہوں؟ جی ضرور. اختتام پذیر ہوتی ہے. اب میں معزز مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ریفریشمنٹ کے لیے تشریف لے چلیں. جسٹس سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے. حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے نئے چیف جسٹس سے حلف لیا. نگراں حکومت کے عہدیداران، سپریم کورٹ کے ججز، وکلاء، تنظیموں کے عہدیداروں سمیت دیگر اہم شخصیات کی جانب سے شرکت کی گئی. اور ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افتخار چودھری کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دوسرے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دوسرے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. ان کی جانب سے آج 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر حلف اٹھایا گیا ہے. تقریب حلف برداری جو کہ ایوان صدر میں ہوئی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے ان کی جانب سے حلف اٹھایا گیا. 30 جنوری 1985 کو بلوچستان ہائی کورٹ میں بطور ایڈوکیٹ وہ رجسٹرڈ ہوئے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مارچ 1998 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنے تھے. آپ کو اس حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد قاضی محمد عیسیٰ قیام پاکستان کی تحریک کے سرکردہ رکن اور قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی بھی تصور کیے جاتے تھے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے
کوئٹہ میں ابتدائی تعلیم کے بعد کراچی گرامر اسکول سے اے اور او لیول مکمل کیا اور وہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن گئے، جہاں انہوں نے بار پروفیشنل ایگزامینیشن مکمل کیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 30 جنوری 1985 کو بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہوئے اور مارچ 1998 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی بنے تھے۔ 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی کے اعلان کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ حلف کی خلاف ورزی کرنے والے ججز کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، اور اسی دوران سپریم کورٹ کی جانب سے 3 نومبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اس وقت کے بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز نے استعفیٰ دیا تھا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے کچھ بعض اہم فیصلے ہیں جن کے حوالے سے بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، جن میں میمو گیٹ کمیشن سن ہے، کوئٹہ انکوائری کمیشن، فیض آباد دھرنا فیصلہ بھی ان میں شامل ہے، اور ان کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان جو دور ہے وہ 13 ماہ کا ہوگا۔ وہ 25 اکتوبر 2024 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بطور وکیل مختلف مواقعوں پر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی جانب سے متعدد مشکل کیسز میں معاونت کے لیے بھی طلب کیا جاتا رہا ہے، اور سماع کے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ بین الاقوامی سطح پر ثالثی کے قانونی معاملات میں بھی کافی زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ تو ایک بار پھر ناظرین کو بتا دیں، مناظر ویجولز جو اس وقت سماع کے ناظرین ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ ویجولز ہے ایوان صدر کے، جہاں پر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے آج 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر حلف اٹھایا گیا۔